بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں سلجوقی سلطنت کے دوسرے سلطان کے بارے میں۔ آخر سلجوقی سلطنت کا یہ سلطان کون تھا جس نے محض 20,000 کی مٹھی بھر فوج کے ساتھ 3 لاکھ صلیبی فوج کا مقابلہ کیا؟ تاریخ میں ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کو عالم اسلام میں لازوال شہرت کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے سلجوقی سلطنت کی بنیادیں کہاں تک پھیلائی اور ترک آج تک ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت کب وجود میں آئی اور اس سلطنت کو قائم کرنے والا پہلا سلطان کون تھا، اس حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت کے دوسرے سلطان کا نام محمد الپ ارسلان تھا، جو 20 جنوری سن 1929 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ آپ سلجوقی سلطنت کے بانی تغرل بیگ کے بڑے بھائی چاغری بیگ کے بیٹے تھے۔ آپ اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوئے اور آپ نے سن 1063 سے 1072 عیسوی تک سلجوقی سلطان کے طور پر حکومت کی۔ ناظرین، سلطان الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کے سب سے طاقتور سلطان مانے جاتے ہیں، جن کے ذکر کے بغیر سلجوقی سلطنت کی تاریخ ادھوری ہے۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرات مند شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگی تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلم کی روح میں شامل ہو۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عمل تھا جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئی اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ دراصل سلطان الپ ارسلان کی جدوجہد دینی تعلیم اور اسلام کے پرچم کو دنیا بھر میں لہرانا اور اللہ کے قانون کو دنیا میں غالب کرنا تھا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بازنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ اب ان کے سامنے ایک ہی ہدف تھا: سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے تلے متحد کرنا تھا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ارمن جورجیا کی طرف روانہ ہوئے اور ان علاقوں کو بہت جلد فتح کر لیا۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کے حلب میں مرادسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ حکومت تھی۔ الپ ارسلان نے مرادسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانبردار محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی قائد اتنسیز بن اوق خوارزمی کو
جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمیوں نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ عباسی خلیفہ القائم پاشا اور الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے، اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کے بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ مکرمہ میں آئندہ علی خیر العمل اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور پیغام بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجن کو آتش زیر پا کر دیا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج کو سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دیا۔ ناظرین، یوں تو رومیوں اور سلجوقیوں میں کئی مارکے ہوئے، لیکن ملازگرد کا مارکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، اس لیے اس جنگ کی معلومات ہم آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین، سلطان الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا، اور علماء اکرام کی مجلسوں میں شریک ہوتا، ان کی نصیحتوں کو گوش و ہوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر کرتا تھا۔ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا وصال 10 ربیع الاول 465 بمطابق 1072 میں ہوا۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے، اور اپنے پیچھے اپنے بیٹے ملک شاہ کو جانشین مقرر کر دیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے لیے معلومات کا باعث ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔